بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ اقرار کے لمحے 5ویں قسط۔ صبح وہ وقت مقررہ پر جاگ اٹھی۔ پہلے اس نے بیٹی بنا کر اشمل کے کمرے میں رکھی، پھر کچن میں آ کر آٹا گوندنے لگی۔ پہلے یہ سب کام اسے سزا کی طرح لگتے تھے جب ہی کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا تھا، مگر اب جب سے اس کے دل میں اشمل کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ بدل گیا تھا۔ اب اس کام میں جذبہ دل کی صلاحیتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ وہ ناشتہ بنانا کافی حد تک سیکھ گئی تھی۔ اب اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے اشمل ملک اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا تھا، مگر منہ کے 1000 زاویے بنا کر یوں ناشتہ کرتا گویا اس پر احسان کر رہا ہو۔ فسطینہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس کا بنایا ہوا ناشتہ تو کر لیتا تھا، چاہے منہ بنا کر ہی صحیح۔ اشمل ملک اس کے ذات سے مکمل لا تعلق تھا۔ وہ اسے ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس نے آج تک فسطینہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آیا اس کے پاس پہننے کو کپڑے جوتے ہیں یا نہیں۔ فسطینہ شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہی جوڑے استعمال کر رہی تھی جو وہ اپنے گھر سے ہینڈ بیگ میں لے کر آئی تھی۔ اب تو ان کپڑوں کا رنگ بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا، مگر نہ فسطینہ نے اشمل سے کچھ کہا اور نہ اشمل نے توجہ دی۔ یہ شاید فسطینہ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ محبت کا کمال تھا کہ فسطینہ کئی کھانوں کو بہت اچھا بنانا سیکھ گئی تھی۔ اب اشمل اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں شاذ و نادر ہی نقص نکالتا۔ فسطینہ خوش تھی، اسے لگتا تھا کہ اب وہ اشمل کو جیت لے گی۔ کب تک اس سے یوں بے نیاز رہے گا؟ آخر ایک دن اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ فسطینہ گہری نیند میں عجیب سے احساس سے بیدار ہوئی۔ دور کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی قریبی مسجد سے بھی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی۔ فسطینہ خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان کے الفاظ اس کے اندر عجیب ہلچل مچا رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور سے اذان نہیں سنی تھی۔ مؤذن کی آواز اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اسے اندر سے بیدار کرنے لگی۔ وہ کئی ثانیے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک آواز گویا اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز گونج رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ آواز اس کے سونے کی یہ کوشش ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی، ہرچند کہ اسے وضو کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا اماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نمازیں پڑھ لیتی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ گھر بھر میں بھی صرف اشمل ہی نماز روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے ہی مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی۔ پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی، ہرچند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو یک گونا سکون محسوس ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار نکل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد
اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور پھر وہ اشمل کی اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑھی تھیں، تاریخی، ادبی، انگریزی ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھیں۔ ایک طرف ریک کی طرف بڑھی، وہ وہاں ساری اسلامی کتب تھیں۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جوں جوں پڑھتی گئی، اس پر فہم و ادراک کے دروا ہوتے گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی سے ندامت محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے اندھیروں میں آج تک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا، وہاں بس اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا۔ دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھا۔ وہاں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ پردے کا کیا اہتمام تھا، اس سے بالکل نابلد تھی وہ۔ آج تک وہ لوگ فیشن کے نام پر جو لباس پہننے آئے تھے، وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ فسینہ ایک شوق سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ دل و دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جا کر کتاب اپنی جگہ پر رکھ دی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک بے چینی سی طاری تھی۔ پھر عصر کی اذان ہوئی تو وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی، وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسینہ نے نماز میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسینہ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ اب دن اتنے بے کیف نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اب دنوں کا صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر فسینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی یا کسی اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسینہ کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ اس ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہیں۔ گرمیاں تو جیسی بھی تھیں گزر گئیں، مگر سردیاں بہت مشکل تھیں۔ بوسیدہ کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر مستعد چارپائی میں کسی قسم کی رضائی نہ تھی، سردی سے اس کے دانت بجنے لگتے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہہ کر کم از کم ایک رضائی کا انتظام کروا لیں، مگر خودداری نے گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح سے وہ اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ ادا کر سکے جس نے اشمل ملک کو ذہنی اذیت دی تھی۔ فسینہ کو خود پر حیرت ہوتی، کیا میں وہی فسینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب کوئی بھی موسم ہو پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگتی تو باوجود اس کے کہ اس کی پہلی زندگی بے حد آسائشات میں گزری تھی، مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بتایا ہے۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں عمر تمام ہو جاتی۔ اب کم از کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تبھی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی کہ اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ داؤد مصباح دار کی طرح حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی تھی۔ ثنا داؤد کو یہ گریسفل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ اشمل ملک پر اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی، مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی، اس پر ثنا داؤد کا جادو کیا چلتا۔ اس دن وہ اور ثنا داؤد ایک ڈیلیگیشن سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی تھی۔
اس لیے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی، اس لیے دونوں بہت خوش تھے۔ اشمل میں بہت خوش ہوں۔ ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا جوش سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل، کبھی گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل میٹنگ میں سہولت رہتی۔ ثنا کو یاد آیا تو کہہ بیٹھی، اوہ شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اشمل نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہو، ثنا نے ہونٹس کوڑے۔ بٹ ڈونٹ وری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پر ہے، آپ 10 منٹ کے لیے وہاں چلیے، میں آپ کو وہ فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح آپ کا گھر تو کم از کم دیکھوں گی۔ آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔ ثنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ میں روکی۔ چلیے جناب، اتریے، ہمارے غریب خانے کو رونق بخشے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا، پھر اس کی معیت میں چلی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا فسطینہ کچن میں تھی۔ ثنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں آیا۔ فسطینہ نے آتے دیکھا تو دھیرے سے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، ثنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں وہ فائل لے کر باہر آیا۔ اسی اثناء میں فسطینہ چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ میں ان کو شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ثنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ ثنا نے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، مگر جس کا لباس اور انداز اسے مالک بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ آواز میں سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فسطینہ پر ڈالی، جو ان دونوں سے لاتعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا فسطینہ کے دل میں تیر پیوست کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھائی، ملازمہ ہے میری۔ اتنی خوبصورت ملازمہ، تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، مگر فسطینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی حساب سے دیتا ہوں۔ مطلب؟ رات کے چند حسین لمحے۔ وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فسطینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو ثنا بھی تھی۔ اوہو، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم از کم اسے تمہاری غربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا۔ ثنا نے عجیب حسد بھرے لہجے میں کہا۔ فسطینہ سے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ کیوں بھی ایسی باتوں سے اس کا مقصد فسطینہ کو اذیت دینا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔
کچھ دیر کے بعد ثنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی۔ لامحالہ اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنے جانا تھا۔ جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔